دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی مشہور کہانیوں کی سیریز الف لیلا کا مطلب کیا ہے اور یہ کہانیاں کیسے شروع ہوئی تھی؟ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین کرام، کہانیوں کی مشہور کتاب جسے 8ویں صدی عیسوی میں عرب کے ادیبوں نے تحریر کیا اور اس کے بعد ایرانی، مصری اور ترک قصہ گویوں نے اس میں اضافے کیے۔ یہ کہانیاں وہاں کے قصہ گو سنایا کرتے تھے جسے وہاں کے کسی مصنف نے لکھ کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس بارے میں اب تک یقین سے کچھ نہیں کہا گیا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ ایرانی، مصری اور ترک زبانوں میں پہنچی اور ان زبانوں کے قصہ گو اس میں اضافے کرتے رہے۔ بعد میں جب یہ کہانیاں 1001 راتوں پر پھیل گئی تو اس کا نام الف لیلا رکھا گیا۔ الف لیلا کی کہانیوں کی کہانی کچھ یوں ہے کہ سمرقند کا ایک بادشاہ شہریار اپنی ملکہ کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر عورتوں سے ہی بدظن ہو گیا۔ اس نے یہ دستور بنا لیا کہ روزانہ ایک نئی شادی کرتا اور دلہن کو رات بھر رکھ کر صبح کو قتل کرا دیتا۔ آخر اس کے ایک وزیر کی لڑکی شہرزاد نے لوگوں کو اس عذاب سے نجات دلانے کا ارادہ کیا اور اپنے والد کو بمشکل راضی کر کے شہریار بادشاہ سے شادی کر لی۔ اس نے پہلی رات ہی سے بادشاہ کو ایک کہانی سنانا شروع کی۔ رات ختم ہو گئی مگر کہانی ایک ایسے موڑ پر تھی کہ بادشاہ شہرزاد کو ہلاک کرنے سے باز رہا۔ ہر رات شہرزاد کہانی شروع کرتی اور صبح کے قریب اسے ایک ایسے موڑ پر روکتی کہ اس میں ایک نئی کہانی کا تجسس دکھائی دیتا اور وہ اتنا دلچسپ ہوتا کہ بادشاہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے شہرزاد کا قتل ملتوی کرتا چلا گیا اور یہ سلسلہ 1001 راتوں پر پھیل گیا۔ اس دوران بادشاہ اور شہرزاد کے تعلقات میں تبدیلی آتی گئی اور ان کے ہاں 2 بچے ہو گئے۔ بادشاہ کی بدظنی جاتی رہی۔ الف لیلا کی اکثر کہانیاں بابل، فونیشیا، مصر اور یونان کے قدیم لوگوں کی داستان کو اپنا کر لکھی گئی ہے اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ایرانی سلاطین اور مسلمان خلفاء پر منطبق کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے الفہرست میں کہانیوں کی ایک کتاب 1000 افسانہ کا ذکر کیا ہے جو بغداد میں لکھی گئی تھی اور اس کی ایک کہانی بھی درج کی ہے جو الف لیلا کی پہلی کہانی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی کتاب کا نام 1000 افسانہ تھا، نیز اس میں 1000 داستانیں نہ تھی۔ بعد میں مختلف مقامات پر اس میں اضافے ہوئے اور کہانیوں کی تعداد 1000 ہو گئی اور اس کا نام الف لیلا رکھا گیا۔ یورپ میں سب سے پہلے ایک فرانسیسی ادیب نے اس کا ترجمہ کیا، اسی سے دوسری زبانوں میں تراجم ہوئے۔ اردو میں یہ کتاب انگریزی سے ترجمہ ہوئی۔ الف لیلا کی مشہور کہانیوں کے نام الادین، علی بابا مچھیرا اور جن، سندباد جہازی، 3 سیب، سمندری بڑھا، شہرزاد، حاتم طائی۔